بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Shaan. In this program, we are going to learn about Islamic knowledge. So let's begin our program with the blessings of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. So dear kids, now it's time to move to the first segment, which name is Tilawat. بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، ان سعیکم لشتی، واللیل اذا یغشی، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، ان سعیکم لشتی، فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى،
إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ مدینہ کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو تلاوت کرنے کی اور اچھے سکلز عطا فرمائے. پیارے بچوں، اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنک ووکیبلری. بچوں کی شان، بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیل بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ فضیل بھائی؟ الحمدللہ. حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور بچوں آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. تو فضیل بھائی آج آپ کیا سکھائیں گے عربی کے بارے میں؟ جی آج بھی انشاءاللہ ہم اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ کے اندر دو ایسے الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن پاک میں آئے ہیں. اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، یعنی جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ دیوار، چھت، زمین، تو ہمیں تو اردو میں معلوم ہے، لیکن ہم سیکھتے ہیں کہ انہیں عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے. اور ایک اور بات بہت اچھی ہے کہ ہم وہ الفاظ سیکھتے ہیں جو کہاں پر آئے ہیں؟ قرآن پاک میں آئے. جو کہاں پر آئے ہیں؟ قرآن پاک کس زبان میں ہیں؟ عربی. عربی زبان میں ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کون سی تھی؟ عربی. عربی زبان ہے. تو پیارے بچوں ہمیں عربی سے محبت ہے، ہمیں عربی زبان سے محبت ہے. تو انشاءاللہ آج بھی ہم دو نئے الفاظ سیکھیں گے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر ہمارے پاس کون سی پکچرز ہیں. جی دکھائیں. جی بچوں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں آپ کو فروٹ نظر آ رہے ہیں. تو اردو میں اسے کہتے ہیں پھل، انگلش میں اسے کہتے ہیں فروٹ. تو آج ہم سیکھیں گے کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ صحیح. اور کھاتے بھی ہیں ہم. اللہ پاک کی بہت بڑی یہ ہمارے لیے نعمت ہے. تو دوسرا جو ہمارے پاس دوسری پکچر جو ہمارے پاس ہے وہ روٹی. جی روٹی. تو پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے کہ اسے عربی کے اندر کیا کہتے ہیں. انگلش میں اسے کہتے ہیں فلیٹ بریڈ. کیا کہتے ہیں اسے؟ جی. تو پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے کہ روٹی کو بھی عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے. روٹی بھی ہم کھاتے ہیں الحمدللہ. روٹی کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پیٹ بھرتا ہے. ہمارے اندر کیا آتی ہے؟ طاقت آتی ہے، انرجی آتی ہے. تو یہ بھی اللہ پاک کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھل کو، فروٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جی دکھائیں. جی عربی میں پھل کو کہتے ہیں ثمرہ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بچوں؟ اچھا آپ کو دیکھنا بھی ہے اور پھر دیکھ کے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی میموری میں اس کو سیو بھی کرنا ہے. آپ کو سنائیں گے بھی نا انشاءاللہ عز و جل. کون کون سنائے گا آپ میں سے؟ ماشاءاللہ. تو بچوں عربی کے اندر پھل کو کہتے ہیں ثمرہ. عربی میں پھل کو عربی میں پھل کو عربی میں پھل کو کس کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ. آپ کو بھی یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ. چلیں دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے خبز. تو بچوں عربی میں روٹی کو کہتے ہیں خبز. کیا کہتے ہیں؟ خبز. کیا کہتے ہیں؟ خبز. کیا کہتے ہیں؟ عربی میں روٹی کو خبز کہتے ہیں. آپ سب بولیں عربی میں روٹی کو
روٹی کو عربی میں روٹی کو عربی میں روٹی کو عربی میں پھل کو عربی میں ثمرہ ثمرہ کہتے ہیں. پھل کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. کس کس کو یاد ہو گیا؟ اچھا ماشاء اللہ. تو سب مل کے بتائیں کہ پھل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں یہ تو یاد ہو گیا. اور روٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خبز کہتے ہیں. کس کس کو یاد ہو گیا یہ دونوں الفاظ؟ چلیں آپ سنائیں. اپنا پھل کو کہتے ہیں ثمرہ اور روٹی کو کہتے ہیں خبز. خبز کہتے ہیں. جواب ان کا جی. وہاں کس کس کو یاد ہو گیا؟ چلیں بیٹا آپ سنائیں. آپ کے پاس مائک ہے نا جی. پھل تو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں اور روٹی تو عربی میں خبز کہتے ہیں. جواب ان کا آپ کو یاد ہوا؟ چلیں بھائی ان کو مائک دیں. آپ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے جی. روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں اور فروٹس کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. جواب ان کا چلیں آپ سنائیں بیٹا. آپ مائک لے لیں سے جی. پھل کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں, روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. جواب ان کا بھی جی. حمزہ بھائی آپ سنائیں گے جی. جی بتائیں. پھل کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں اور روٹی کو عربی میں خبز کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. آپ بھی سنائیں گے؟ چلیں ان کو مائک دیتے ہیں بھائی. پھل تو انگلش عربی میں کہتے ہیں ثمرہ, روٹی تو کھیلتے خبز. خبز کہتے ہیں. جواب ان کا بھی درست ہے ماشاء اللہ. جی حمزہ بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے کیا کیا سیکھا ہے بچوں؟ روٹی کو کیا بولتے ہیں؟ اور فروٹس کو کیا بولتے ہیں؟ روٹی کو خبز کہتے ہیں, فروٹ کو عربی میں ثمرہ کہتے ہیں. تو پیارے بچوں اسی طرح ہم نے سیکھے کچھ ورڈز وہ بھی عربی میں. یہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ورڈز یاد ہو گئے ہوں گے, اور اگر یاد ہوں تو پھر آپ لوگ اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے فرینڈس کو, اسکول فرینڈس کو, کلاس میٹس کو, کسی کو بھی سنا سکتے ہیں, تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو پیارے بچوں اب ہم بڑھیں گے فضیل بھائی کی جانب, کیونکہ وہ ہمیں رجب کے بارے میں کچھ مدی پھول دیں گے. جی پیارے بچوں ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی, وہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب. اور رجب بھی بہت پیارا ایک مہینہ ہے. اس میں عبادت کی جاتی ہیں, اس میں لوگ روزے بھی رکھتے ہیں. پیارے بچوں اللہ پاک کے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے سب سے پہلے کشتی بنائی تھی, اور اللہ پاک نے پھر انہیں حکم دیا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اور جو دیگر جو چیزیں تھیں اور جو مسلمان ہو گئے تھے, آپ پر ایمان لے آئے تھے, ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لو. اور جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے, جنہوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا تھا, وہ سب کے سب کیا ہو گئے تھے؟ غرق ہو گئے تھے, پانی میں ہلاک ہو گئے تھے, ڈوب گئے تھے, اور سب کے سب لوگ مر گئے تھے. پیارے بچوں اللہ پاک کے یہ نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ بھی کشتی میں جب سوار ہوئے تھے, وہ مہینہ بھی رجب کا تھا. وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ رجب کا. رجب ہی کا مہینہ تھا. اور پیارے بچوں رجب کی آپ کو میں ایک بہت ہی پیاری بات بتاتا ہوں. اگر کوئی مصیبت میں آ جائے, کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے, آپ کا کوئی فرینڈس ہے, آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا چھوٹا بھائی, بڑے بھائی کوئی پریشانی میں آ جائیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی مدد کرنی ہمیں چاہیے. ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اگر ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور پیارے بچوں جو شخص رجب کے اس مہینے کے اندر کسی کی ہیلپ کرتا ہے, کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے, تو اللہ پاک جنت میں اس کو ایک ایسا محل دے گا, ایک ایسا محل دے گا جو حد نگاہ تک, یعنی جہاں تک ہماری نظر پہنچے گی نا, وہ محل وہاں تک ہوگا. یہ محل کس کو ملے گا؟ جو ایک رجب کے جو رجب میں جو رجب میں کسی کی مدد کرے گا, ہیلپ کرے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کا بھائی کسی کا بیگ گم ہو جائے, تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس پہ ہنسنا چاہیے؟ نہیں. بعض بچے ہنستے ہیں نا, اس کو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, بلکہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اس کا بیگ ہمیں مل کے تلاش کرنا چاہیے. ایسے ہی کوئی بچہ اگر گر جائے تو ہنسنا چاہیے اس پر؟ نہیں, بلکہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کی مدد کرنی چاہیے. اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے ہمیں بھی ایسا محل عطا فرمائے گا. سبحان
Subhanallah. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے, کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. جی حمزہ بھائی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, ہم نے رجب مہینے کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کیے, وہ بھی فضیل بھائی سے. تو ہم نے اس سیگمنٹ میں عربی بھی سیکھی, مدنی پھول رجب مہینے کے بارے میں بھی کچھ سیکھے. تو پیارے بچوں, اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور مدنی مقصد سنایا. تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال. میرا نام محوش ستاریہ ہے. میں شہداد پور سے عرض کر رہی ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور مدنی مقصد سنایا. نیکسٹ کال. میرا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ستاریہ ہے. حمزہ بھائی, مجھے آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر, آپ کو ہمارا مدنی چینل اچھا لگتا ہے تو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. تو پیارے بچوں, اسی طرح ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں اور اس کلام میں ہمارے ساتھ ہوں گے سعید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سعید بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. تو پیارے بچوں, آپ پڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان, بچوں کی شان. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی نبینا, صلی علی نبینا, صلی علی محمد. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا, کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ, مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. اللہ کا مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا,
کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ مدینہ تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے مکہ مدینہ کی ادب حاضرانہ نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کے نعت کے سکلز کو اور امپروو کرے تو پیارے بچوں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مینرز بچوں کی شان بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں محمد ایان اداری پیارے بچوں گڈ مینرز میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں یہ بہت بری بات ہے اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے اور کسی کا دل دکھانا بہت گناہ کی بات ہے عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کے مذاق اڑاتے ہیں کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں کسی کے جوتوں کے کلر اور بستے وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں پیارے بچوں یہ بہت گناہ کی بات ہے ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو آپ کو کیسا لگے گا آج مذاق اڑانے والوں کا انجام سنتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا جیسے ہی دروازے کے بعد پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور پھر اس کو پکارا جائے گا آؤ یہاں آؤ چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتے رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پھر پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا پیارے بچوں دیکھا ہم لوگوں نے گڈ مینرز میں کتنی اچھی بات سیکھی کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اسی اچھے مینرز کے ساتھ مجھے دے اجازت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بچوں کی شان بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک فرضی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک سمجھدار کسان اور بادشاہ کا ذکر ہے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا ایک دن اس نے گاؤں سے گزرتے ہوئے کسی کسان کو کام کرتے ہوئے دیکھا اس نے کسان سے پوچھا کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو کسان یعنی فارمر نے جواب دیا بہت کم پیسے کما لیتا ہوں بادشاہ نے پوچھا کہ اتنے کم پیسوں میں کس طرح گزارا کر لیتے ہو کسان نے جواب دیا ایک آنا قرض دیتا ہوں ایک آنا کنویں میں ڈالتا ہوں ایک آنا قرض اتارتا ہوں ایک آنا اپنے بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں بادشاہ نے بڑی حیرت سے پوچھا یہ قرض دینا کنویں میں ڈالنا اور اتارنے کا کیا مطلب ہے کسان نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا ایک آنا قرض اتارنے کا مطلب اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں ایک آنا قرض دینے کا مطلب میں اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں اور کنویں میں ڈالنے سے مراد اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتا ہوں بادشاہ کسان کی سمجھداری پر بہت خوش ہوا اور اس نے کسان سے کہا جب تک میرا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لو کسی کو اس بات کا راز نہ بتانا اگلے روز بادشاہ اپنے محل میں تمام وزیروں سے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے یہ سوال کرتا ہے کوئی بھی اس بات کا جواب نہیں دیتا
مگر بادشاہ کا وزیر ایک دن کی مہلت لے کر اسی گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے جہاں وہ کسان رہتا تھا۔ وزیر کسان سے اس بات کا جواب پوچھتا ہے تو کسان اس کو بادشاہ کی شرط کے بارے میں بتاتا ہے کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ جب تک میرا چہرہ سوبار نہ دیکھ لو کسی کو اس بات کا راز نہ بتانا۔ وزیر پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کسان اس وزیر سے کہتا ہے مجھے 100 اشرفیاں یعنی 100 سونے کے سکے دو، میں ساری بات تمہیں بتاؤں گا۔ وزیر نے اسے 100 سونے کے سکے دے دیے اور پھر کسان نے اسے ساری بات بتا دی۔ وزیر اگلے روز اس بادشاہ کے سامنے اس بات کا جواب دے دیتا ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو کر کسان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کسان سے اس شرط کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک میرا چہرہ سوبار نہ دیکھ لو کسی کو اس بات کا راز نہ بتانا، تو تم نے وزیر کو یہ بات کیوں بتائی؟ کسان نے کہا جناب علی، میں نے سونے کے سکوں پر آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ بات وزیر کو بتائی۔ محل میں بیٹھے سارے وزیر کسان کی سمجھداری اور عقل مندی پر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے اس کسان کی سمجھداری کو دیکھتے ہوئے کسان کو اپنا وزیر مقرر کر دیا اور سارے فیصلے اور مشورے اس سے کرنے لگا۔ پیارے بچوں، So dear kids, what's the moral of the story? آپ کو اس سٹوری سے کیا لرننگ ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ جیسے وہ کسان نے سمجھداری سے کام لیا تو ہمیں اس سٹوری سے یہ سیکھنے کو ملا کہ سمجھدار انسان ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ اس سیگمنٹ میں میرے پاس ایک میگنیٹ ہے اور اس میگنیٹ کو میں یہاں کسی بچے کو دوں گا، تو آئیے احمد بھائی آپ اٹھیے اور یہ میگنیٹ لیے۔ اچھا، اب جب آپ میگنیٹ یہاں پھینکیں گے تو جو میگنیٹ اس میں سے کسی جگہ پہ جائے گا، تو آئیے میگنیٹ پھینکیے اور دیکھتے ہیں کہاں پہ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے اکمل بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح میگنیٹ کازمیا کی جانب گیا ہے، تو اسی طرح اب اکمل بھائی ہمیں کازمیا کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ اکمل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آپ کازمیا کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے؟ میں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ تو سبحان اللہ، چلے سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام ابوا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے، سفر کی 17 تاریخ 128 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کا نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم ہے، اور آپ کے القابات صابر، صالح، امین ہے، جبکہ مشہور لقب کاظم ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں۔ آپ راتوں میں عبادت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ آپ اللہ پاک کے ایسے نیک بندے تھے کہ آپ کے وسیلے سے لوگ دعائیں کرتے تو اللہ پاک ان کی حاجتیں پوری فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر ان کے ضرورت کے مطابق پیسے رات کو اس طرح پہنچاتے تھے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ آپ کو 55 سال کی عمر میں بادشاہ کے حکم پر کھجور میں زہر ملا کر دیا گیا۔ کھجور کھانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں 3 دن بعد فوت ہو جاؤں گا، اور جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ سفر کی 25 تاریخ 183 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار بغداد شریف کے نوردرن علاقے کاظمیہ میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھو پیارے بچوں، ہمارے اکمل بھائی نے کتنے اچھے انداز میں کاظمیہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی۔ تو پیارے بچوں، اس طرح اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔
टाइम। तो प्यारे बच्चों, अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले सवाल है कि ज़बूर शरीफ कौन से नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? लब्बैक। ज़बूर शरीफ कौन से नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? इसका जवाब हमारे अकमल भाई बताएंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पानी पीते वक्त की कोई अच्छी बात बताइए। लब्बैक। आप बताइएगा। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। जी हाँ, और कोई बताएगा? आप बताइए। पानी बैटल पीना चाहिए। जी हाँ, और कौन बताएगा? आप बताइएगा अहमद भाई। पानी उजाले में देखकर पीना चाहिए। जी हाँ, आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताइए, नमाज के लिए जो इकामत दी जाती है उसमें कितने अल्फाज होते हैं? 17। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो इसको आप गौर से सुनिएगा। एक बच्चा एक दिन में 10 मरतबा पहला कलमा पढ़ता है, तो बताइए 10 दिन में कितने कलमे हो जाएंगे? आप बताइए। 100। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? 100। जी, आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूरह फातिहा कुरान पाक के कौन से पारे में है? आप बताइए। पहले पारे में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल जवाब का मरहला रहा। तो आइए कुछ नारे लगा लेते हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। सब सहाबियात नबी जन्नती जन्नती। सारियाराने नबी जन्नती जन्नती। हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती। और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। वालिदैन भी जन्नती जन्नती। और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। और है मुआविया भी जन्नती जन्नती। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। जन्नती 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 जन्नती। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान। मेरे बच्चों, पेट्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मोहम्मद अदील आजाद तारी। आज जिस पेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो है बकरी। आपको बकरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। ये अल्लाह पाक की एक खूबसूरत तख्लीक है। बच्चों, बकरी उन जानवरों में से है जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बरकतें नसीब हुई है। एक हदीस पाक में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरी की इज्जत करो और इससे मट्टी झाड़ो क्योंकि वो जन्नती जानवर है। क्या आप जानते हैं कि गोट उन पालने वाले जानवरों यानी एनिमल्स में से है जिन्हें इंसान कई सालों से पालते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन यानी 45 करोड़ से ज्यादा बकरियां और उनकी तकरीबन 210 डिफरेंट ब्रीड्स मौजूद है। बच्चों, इस प्यारे से जानवर के मेल को इंग्लिश में बक, जबकि इसकी फीमेल को इंग्लिश में डुई या नैनी कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसको आम तौर पे गोट कहा जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल। बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, वो ये कि बकरी का बच्चा यानी किड पैदा होने के 1 घंटे बाद ही अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है और मूव कर सकता है। बकरी हमेशा फ्रेश ग्रास, वेजिटेबल और ग्रीन लीव्स खाने में ज्यादा पसंद करती है। इनकी एवरेज एज 15 से 18 इयर्स तक होती है। ये हर्डर्स यानी रेवर की सूरत में रहना पसंद करते हैं। बकरी हर्बीवोरस यानी घास, सब्जा और चारा खाने वाली एनिमल है। इन्हें इंसान बहुत शौक से पालते हैं। ये फ्रेश और एनर्जेटिक मिल्क देने के अलावा हेल्दी मीट प्रोवाइड करने का एक बड़ा और बेहतरीन सोर्स है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोट मीट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज और फरोख्त होने वाले प्रोडक्ट है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे हमारे लिए बहुत ही हेल्दी और फायदेमंद बनाया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के दस्त यानी हैंड्स और शाने यानी शोल्डर का गोश्त पसंद फरमाते थे। प्यारे बच्चों, इसकी वूल यानी खाल से भी हमारे डेली यूज के डिफरेंट चीजें जैसे ग्लव्स, लेदर जैकेट और कैप्स वगैरह बनाई जाती है। हम इन गोट्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मारने वाला जानवर नहीं है, बल्कि आपसे प्यार करने वाला, आपके साथ रहने वाला
वाला और आपके मुताबिक चलने वाला जानवर है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जानवर थे आपने उनके नाम भी रखे हुए थे। चले आए मैं आपको एक ऐसी बकरी के बारे में बताता हूँ जिसे दुनिया के सबसे हसीन इंसान का चेहरा देखा तो उनके सर को मोहब्बत में चूम लिया। है ना ये भी हैरत की बात। चले आए मैं आपको बताता हूँ कि वो बकरी कौन सी थी और वो खूबसूरत इंसान कौन थे। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए हुई थी कि चंद बकरियां करीब से गुजरी तो उनमें से एक बकरी ने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया और सरे मुबारक पर बोसा दिया यानी चूम लिया। प्यारे बच्चों, बकरियां पालनी चाहिए और उनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बकरी के बारे में आपने पेट्स कॉर्नर में देखा और जाना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम तक पहुंचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।